آج ہم ایک بہت ہی گہری بات پر غور کرنے والے ہیں، تکبر اور عاجزی، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک ایسی کہانی کا سہارا لیں گے جو وقت سے ماورا ہے۔ یہ ایک ایسی بصیرت ہے جو انسان کو خود اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ بات شروع ہوتی ہے اس ایک جملے سے کہ دوسروں کو کمتر سمجھنا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ دیکھنے میں کتنا سیدھا سادہ جملہ ہے نا، لیکن اس کی گہرائی کا اندازہ ایک نبی کی زندگی میں پیش آنے والے ایک واقعہ سے ہوتا ہے۔ تو یہ کہانی ہے جناب نوح علیہ السلام کی۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ان کا اصل نام عبد الجبار تھا۔ اللہ کے بہت ہی پیارے، بہت ہی محبوب بندے تھے، اور ان کی زندگی کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہمیں تکبر کے خطرے کے بارے میں بہت کچھ سکھا جاتا ہے۔ تو ہوا کچھ یوں کہ جناب نوح کا گزر ایک کتے کے پاس سے ہوا۔ اب یہ کوئی عام کتا نہیں تھا، اس کو شدید خارش کی بیماری تھی، اتنی شدید کہ اس کے سارے بال جھڑ چکے تھے۔ بس ذرا اس منظر کو ذہن میں لائیے کہ ایک پیغمبر ہیں اور ان کے سامنے ایک مخلوق ہے جو بظاہر بہت ہی بری حالت میں ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آ ہی گیا۔ جناب نوح نے اس کتے کو دیکھا اور ایک حقارت بھری نظر ڈالی، اور بس اتنا ہی پوچھا، یہ کیسا کتا ہے؟ صرف ایک نظر اور ایک سوال، لیکن اسی ایک عمل نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ اور پھر جو ہوا وہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اللہ کے حکم سے وہ کتا بول پڑا، اور اس نے جو جواب دیا وہ سیدھا جناب نوح کے دل پر لگا۔ اس نے کہا، اللہ نے مجھے ایسا ہی بنایا ہے، اگر آپ کو یہ پسند نہیں تو مجھے اس سے بہتر بنا دیجئے۔ یہ ایک طرح سے سیدھا چیلنج تھا، ایک یاد دہانی تھی کہ بنانے والا تو سب کا ایک ہی ہے۔ یہ جواب سننا تھا کہ جناب نوح شرمندگی سے پانی پانی ہو۔ اور اس ایک لمحے کی غلطی کا بوجھ کتنا تھا جانتے ہیں؟ جناب نوح نے 40 سال، پورے 40 سال رو رو کے توبہ کی۔ ذرا سوچیں، 40 سال! اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اپنی غلطی کا احساس کتنا گہرا تھا، اور اللہ کی نظر میں کسی ایک مخلوق کو بھی حقیر سمجھنا کتنا بڑا گناہ۔ یہی وجہ ہے، یہی گہرا پچھتاوا اور آہوزاری ہے جس کی وجہ سے انہیں نوح کا لقب ملا۔ نوح کا مطلب یہ ہے نوحہ کرنے والا یا بہت زیادہ رونے والا۔ تو گویا ان کی پہچان ہی ان کے اس گہرے افسوس سے جڑ گئی۔ ان کا نام خود ایک مستقل یاد دہانی بن گیا کہ تکبر کی ایک ہلکی سی جھلک بھی کتنی سنگین ہو سکتی ہے۔ اچھا، یہ تو تھی کہانی۔ اب ذرا اس سے نکل کر اس کے پیچھے چھپے گہرے فلسفے کو سمجھتے ہیں، خاص طور پہ عارفین کی نظر سے، یعنی وہ لوگ جو روحانی حقائق کو بہت گہرائی میں سمجھتے ہیں۔ وہ لوگ تکبر کو یعنی پرائیڈ کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ عارفین کے نزدیک تکبر کی تعریف بہت ہی کلیئر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تکبر کیا ہے؟ یہ وہ احساس ہے کہ آپ دنیا کی کسی بھی ایک مخلوق سے، صرف ایک مخلوق سے بھی بہتر ہیں۔ بس اگر یہ خیال دل میں آ گیا کہ میں فلاں سے بہتر ہوں تو سمجھے تکبر آ گیا۔ اس میں کوئی اف یا بٹ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو یہ تو ہوئی تکبر کی تعریف۔ اب ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں اور ایک کائناتی قانون، ایک یونیورسل لاء کو سمجھتے ہیں، ایک ایسا خدائی نظام جو تکبر اور عاجزی کے درمیان توازن قائم رکھتا ہے۔ یہ تصور بہت ہی دلچسپ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہر انسان پر ایک فرشتہ مقرر کیا گیا ہے، اور اس فرشتے نے اس انسان کی پیشانی کو اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے۔ یوں سمجھیں کہ یہ فرشتہ ایک ڈیوائن ریگولیٹر ہے جو انسان کے غرور اور اس کی عاجزی پر فوری رد عمل دیتا ہے۔ اور یہ نظام کام کیسے کرتا ہے؟ بہت سیدھا سا اصول ہے۔ جب کوئی شخص تکبر میں، غرور میں اپنا سر اونچا کرتا ہے تو فرشتہ اس کی پیشانی کو نیچے جھکا دیتا ہے، اور اس کے بالکل برعکس جب کوئی عاجزی سے اپنا سر جھکاتا ہے تو وہی فرشتہ اسے بلند کر دیتا ہے، اسے عزت دیتا ہے۔ یعنی یہ ایک انورس ریلیشن شپ ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اصل بلندی کا راستہ تو جھکنے سے ہی ہو کر گزرتا ہے۔ تو اس کہانی اور اس کائناتی اصول کو ملا کر آخر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس ساری بات کا خلاصہ کیا ہے؟ دیکھیں، اصل بات صرف اتنی سی ہے۔ اللہ کا حکم ہے عاجزی اختیار کرنے کا۔ حقیقی عزت، اصل سمان تکبر کرنے میں نہیں ہے بلکہ دوسروں کے سامنے جھکنے میں ہے۔ اگر بلندی چاہیے تو راستہ خود کو بڑا سمجھنے سے نہیں بلکہ عاجزی اپنانے سے ملے گا۔ تو اس ساری گفتگو کو ہم ایک سوال پر ختم کرتے ہیں، ایک ایسا سوال جو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اگر حقیقی بلندی، سچی عزت سب کچھ جھکنے میں ہی ہے تو پھر تکبر کس چیز کی تلاش میں ہے؟ آخر ایک متکبر شخص کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ اس پر غور ضرور کیجیے گا۔